قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان گنہگاروں کا تذکرہ کیا ہے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان گناہ کے اندر اپنے آپ کو رات دن گناہوں کے اندر مبتلا رکھے۔ اور قرآن پاک نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، وہ بھی میرے بندے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو کالا کر دیا ہے۔ کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ انسان کی ماضی بالکل اگر تابناک نہ ہو، بالکل کالی ہو، سیاہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِي، یہ میرے بندے ہیں میری زمین پر جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے نفس کے بارے میں، اور میری نافرمانی کر کر کے تھک چکے ہیں اور اب مایوس ہو رہے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں، میری رحمت ان کو دعوت اور اعلان کے طور پر کہہ رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس کی وضاحتیں فرمائی، جس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اسرف رجل علی نفس، ایک آدمی نے اپنے جسم پر ظلم کیا اور گناہ کر کر کے اس نے اپنے آپ کو کالا کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب گناہ کر کر کے وہ تھک گیا، تو جب اس کو لگا کہ اب آخرت میں جانا ہے، سانس بند ہو جانے والی ہے، اسرائیل علیہ السلام سامنے آنے والے ہیں، تو وہ اللہ کے خوف سے انہوں نے آخری وقت میں ایک وصیت کی اپنے بچوں کو۔ کہتے ہیں فلما حضر الموت، جب موت کا وقت اس بندے کے قریب آ گیا تو کیا کیا؟ فاوصى بنیہ، اپنی اولاد کو ایک وصیت کی، اپنی اولاد کو بلایا قریب میں اور قریب کھڑے کر کے ان کو وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ فلما مات، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، فحرقوہ، پہلا کام وصیت کیا کہ میرے اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو پہلا کام کرنا جلا دینا آگ کے اندر، اور اس کے بعد جو راکھ میری لاش کی بنے گی اس کے بارے میں فرمایا ثم ذروہ نصفہ فی البر، اور آدھی راکھ میرے جسم کی وہ خشکی میں ہواؤں کے اندر بکھیر دینا تاکہ ہوا کے اندر اڑ جائے، ونصفہ فی البحر، اور کہا کہ جو میرے جسم کی آدھی جو راکھ ہوگی اس کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دینا تاکہ وہ پانی کے اندر بہہ جائے، دریاؤں کے اندر اور سمندروں کے اندر پانی کے اندر ڈال دینا۔ کہتے ہیں کہ فلما ماتا، جب اس کا انتقال ہو گیا، فامرہم، تو انہوں نے ویسا ہی حکم دیا جو حکم دیا ہوا تھا، انہوں نے اس کے مطابق ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کام کیا، اس کی لاش کو پہلے جلایا اور اس کے بعد جو راکھ بنی ہوئی تھی اس راکھ کا آدھا حصہ خشکی کے اندر ڈال دیا اور آدھا حصہ پانی کے اندر ڈال دیا۔ بہرحال اس بندے کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے کام کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ ایسا کیوں؟ لئن قدر اللہ، اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میرے جسم کو جمع کیا، لَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا يعذب احدا من العالمین، کہ اللہ اس میرے جسم کو اتنی سزا دے گا کہ کائنات میں دنیا و آخرت میں کسی اور کو اتنی سزا نہیں ملی ہوگی، اس لیے اس نے کہا کہ آپ میری راکھ بنا کے اس کو دریا اور ہوا کے اندر بکھیر دینا۔ کہتے ہیں کہ جب فلما ماتا، جب اس کی موت ہو گئی، امر اللہ البر، اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، فجمع ما فی، اس کی راکھ کو خشکی نے جمع کر دیا، وامر البحر، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جو آپ کے جسم کے اندر ہے اس کو جمع کرو۔ تو دونوں کی راکھ، خشکی کی اور اسی طرح تری والی جو راکھ ہے، دونوں کو جمع کیا گیا، اس کا جسم سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلا سوال کیا، لما فعلت ھذا، کیا تجھے میری قدرت کا پتہ نہیں تھا؟ میں نے تجھے دوبارہ زندہ کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ تو جواب میں اس نے کہا
من خشیتک یا رب، تیرے ڈر کی وجہ سے اے اللہ میں نے اپنی لاش کو جلوا دیا اور اس کے بعد راکھ کو کچھ سمندر کے اندر ڈلوا دیا اور کچھ ہوا کے اندر بکھیر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے میرا جسم آپ کے ہاتھ میں آ گیا، لَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، دنیا اور آخرت میں کسی کو اتنی زیادہ سزا نہیں ملے گی جتنی سزا میرے جسم کو ملے گی۔ من خشیتک یا ربی، اس وقت بھی کہہ رہا ہے اے اللہ تیرے خوف سے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فغفر لہ، اللہ نے صرف اس کے ایک جملے کی وجہ سے اس کو معاف کیا۔ اور اس کے بعد اپنے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ انسان جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا میری قدرت کا بھی یہ منکر تھا، لیکن اس نے یہ سارا کام کیا تھا من خشیتی، میرے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ اپنی لاش کے ساتھ کروایا، اور اس کا یہ ڈرنا مجھے اتنا پسند آ گیا فغفر لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس کی ساری زندگی جتنی دیر یہ زمین پر رہا گناہ کر کر کے اس نے زندگی گزاری، اور میں نے پھر بھی اس کو معاف کیا۔ وہ بندہ جو میرے سامنے میرے در پر آئے گا، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو دل کے ساتھ بہائے گا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، وہ اپنے گناہ پر شرمندہ تو ہو، وہ اللہ کے در کی طرف آئے تو وہ گناہوں کے بعد لوٹ کر تو آئے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی مہربانی کرتا ہے، الرحمن، وہ تو رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرما رہا ہے زمین کے اوپر رہنے والوں تم مہربانی کرو، ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام مت کرو، اس لیے کہ میں مہربان مالک تمہارا ہوں۔ اگر زمین پر میری مخلوق کے ساتھ تم نے نافرمانی کی اور ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو آسمان والا تم پر ظلم کرے گا۔ پتہ چلا کہ ظالم کی پکڑ ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑ نہیں سکتا ہوں اس کو میں، اس لیے کہ میری مخلوق، میری زمین پر رہنے والا، میرا آسمان استعمال کرنے والا، میرا سورج اور چاند استعمال کرنے والا، میری آنکھیں استعمال کرنے والا، میں نے کان دیے اس سے سنتا ہے، میں نے پاؤں دیے اس سے چلتا ہے، میں نے ہاتھ دیے اس سے پکڑتا ہے، میں نے زبان دی اس سے بولتا ہے، اور اس کے باوجود بھی میری نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے باوجود میرے بندے کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میری زمین پر ظلم کرنے والا سن لے کہ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، بس میں ایک وقت تک تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں اس وقت تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد الگ کر دوں گا، اور میں اعلان کر دوں گا محشر کے میدان میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ الگ ہو جائیں گے، میرے نیکوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، جو سچے تھے، صحیح راہ پر گامزن تھے، ان کے ساتھ یہ مکار قسم کے لوگ آج نہیں رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ظالموں کو ایک وارننگ دی خدا نے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور پھر ایک اعلان اللہ تعالیٰ کرے گا، کیا کہے گا ان فرشتوں سے؟ اخرجوا من النار، اس جہنم کے اندر سے ان لوگوں کو نکالو، من ذکرنی یومن، جس نے زندگی میں صرف ایک دن مجھے یاد کیا ہے، من ذکرنی یومن، اس کو بھی نکال دو، وَأَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس بندے کو بھی نکال دو، من خافنی فی مقام، جو صرف ایک جگہ پر مجھ سے ڈرا ہوا ہو۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ مجھ سے حقیقت میں وہ ڈرے گا، سچائی کے ساتھ ڈرے گا، اور ایک مرتبہ اس نے مجھے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، دل کے ساتھ مجھے یاد کیا ہوگا، اخرجوا من النار، جہنم سے اس کو باہر نکال دو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو اللہ کا حقیقت میں دل سے اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ بھی بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے باہر نکالنے کے۔ اور وہ بہانے کیا ہے؟ آخر میں ایک پوائنٹ پہنچے گا کہ ایک دن دیکھو اس بندے نے ایک مرتبہ زندگی میں کبھی میرا نام لیا ہے، اللہ کا نام دل سے لیا ہے، تو اگر معلوم چلے گا کہ ایک مرتبہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا من النار، نکالو اس کو بھی جہنم سے۔ اور کسی کا اگر یہ نہیں پتہ چلا کہ اس نے یاد نہیں کیا، کہیں پر جب ڈرا ہے زندگی میں، یہ اگر 10 مرتبہ ڈرا ہے، ایک مرتبہ کیا مجھ سے بھی یہ ڈرا ہے، تو اگر معلوم پڑے گا کہ ہاں ایک مرتبہ یہ اللہ سے بھی ڈرا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار، اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ اور پھر اللہ کے حبیب کے سامنے سوال کیا گیا، من اکیس الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ من احزب الناس، لوگوں میں سب سے دور اندیش انسان کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اکثروا ذکرا للموت، اپنی موت کو سب سے زیادہ جو یاد رکھتا ہے میری زمین پر، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اور اس کے بعد یہ روایت بھی بیان کی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے سوچ و وچار کرتا رہا، تیاری کرتا رہا، تگودو میں لگا رہا اور ایک دوسرے سے تذکرہ کرتا رہا، بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ڈر لگ رہا ہے، اس جگہ پر بھی پہنچنا ہے، اس قبر کے اندر مجھے گھر والے دفنا دیں گے، اوپر سے بند کر دیں گے، چاروں طرف سے بند ہوگا، وہاں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، کچھ ڈر سا لگ رہا ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، بسترے کا انتظام نہیں ہے، گرمی سردی کا انتظام نہیں ہے، سانس کا انتظام نہیں ہے، جب میرے جسم کو اس مٹی کے اندر چاروں طرف سے بند کیا جائے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ منظر اور یہ جگہ اگر یہ گھر یاد رکھے گا، اکیس الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف ہے میری امت کا وہ انسان جو گناہ دن رات کر رہا ہے، رات کو بھی اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میرے بندے کو کہہ دو جو رات کے اندھیرے کا سہارا لے رہا ہے، اس سے یہ بتا دو کہ یہ اندھیرا پیدا کرنے والا تیرا مالک ہے، جس نے یہ اندھیرا ساری دنیا کے اندر چھا دیا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس کو بچھو دیا ہے اور ساری دنیا کو کور کر دیا ہے اس اندھیرے کے اندر، وہ کیا تجھے ایک کمرے کے اندھیرے کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اور وہ رضائی کے اندر چھپ کے جو تم دیکھ رہا ہے، کیا وہ اللہ دیکھ نہیں سکتا ہے؟ کہا کہ اس کو کہہ دو کہ اندھیروں کا مالک کائنات کا مالک ہے، یہ روشنی کا مالک بھی وہی مالک ہے، آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے، زمین کا مالک بھی وہی ہے۔ اور کہا کہ کبھی سمندر کے اوپر سے کشتی سے کراس ہوتے ہوئے غور کیا کرو کہ اس کشتی سے پار کون کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں پانی کو حکم دے دوں گا تمہاری کشتی کو لے کر تہ تک پانی جائے گا، لیکن میں اس کو آرڈر میں نے دیا ہے میرے بندوں کو یہاں گزرنے کا راستہ دے دے، اس کو میں نے حکم کر کے رکھا ہے۔ کہا کہ سمندروں کے اوپر سے تم 3-3 4-4 5-5 گھنٹے کراس ہوتے ہو اور تمہیں میں وہاں ڈبوتا نہیں ہوں، ان سے کہہ دو ان سمندروں کا مالک بھی وہی ہے، ایک وقت آئے گا ان پہاڑوں کی ملکیت میرے ہاتھ میں ہوگی، ایک اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کون حکومت والا ہے، کس کے پاس سپر پاور ہے، کون سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کائنات میں سناٹا چھایا ہوگا، میرے بندوں کو یہ بات بار بار بتاؤ، اور قرآن اس کو ریپیٹ کرتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، آخر میں موت کا فرشتہ ہوگا اسرائیل علیہ السلام، وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا ادب سے، اور میں کہوں گا مت الآن یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے آج تیری زندگی کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، ایک زبردست خدا کی حکومت رہے گی، اور وہی سچ ہے اور وہی حقیقت ہے اور یہی ریئلٹی ہے اور یہی انسان کو صحیح راہ بتانے والی چیزیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر انسان دن اور رات گزارے، انشاءاللہ 100% کامیابی رہے گی، اللہ راہ راست پر گامزن رکھے گا۔ موت کا وقت اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔